کبھی ایسا لگا ہے کہ زندگی کا بوجھ حد سے زیادہ ہو گیا ہے؟ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے فریم ورک کی جو دنیا کی باتوں پہ نہیں بلکہ سیدھا وحی پر مبنی ہے، ایک فریم ورک اندرونی سکون کے لیے۔ چلیں شروعات ایک بہت عام سوال سے کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی گونجتا ہے کہ آخر یہ دل اتنا بھاری کیوں رہتا ہے؟ یہ وہی احساس ہے نا جب دنیا کی فکریں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اور ہاں، ایک بات بالکل صاف کر لیں، یہ کوئی 2 منٹ والا موٹیویشنل کال نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک پورا فریم ورک ہے، ایک مکمل نظام جو زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آخر مسئلہ ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، مسئلہ ہے ایک بوجھل دل، ایک ایسی کیفیت جہاں ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے، سوچوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور دل پر ایک مستقل ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اس کیفیت کی کچھ نشانیاں بہت ہی عام ہیں اور شاید ہم سب ان میں سے کچھ نہ کچھ محسوس کرتے ہوں گے، جیسے اوور تھنکنگ ایک عادت بن جاتی ہے، دل پر ہر وقت ایک بھاری پن سا رہتا ہے، زندگی ایسی لگتی ہے جیسے بس ایک ایمرجنسی سے دوسری ایمرجنسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ایک شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم، اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ایک 5 نکاتی ریسیٹ۔ ہاں، ایک ایسا فریم ورک جس کی بنیاد مضبوطی سے وہی پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 قدم جو ہمیں اندرونی سکون کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، وقت پر نماز۔ پھر اوور تھنکنگ کی جگہ ذکر۔ تیسرا، توکل، یعنی چیزوں کو اللہ پر چھوڑنا سیکھنا۔ چوتھا، گناہوں سے دوری۔ اور آخر میں اس زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا۔ چلیں اب ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلا قدم اور شاید سب سے اہم، وقت پر نماز، اور اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ دیکھیں، نماز کو صرف ایک فرض کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ تو دن میں 5 بار کا روحانی ریسیٹ ہے، ایک طرح کا سٹریس ڈی ٹاکس۔ یہ اللہ سے وہ براہ راست رابطہ ہے جو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر ہمیں واپس مرکز پر لے آتا ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں کہ ہم اپنی ترجیحات کیسے طے کرتے ہیں۔ کام کی میٹنگز، ضروری فون کالز، ڈیڈ لائنز، ان میں سے کسی چیز میں تاخیر ہمیں قبول نہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اسے کتنی آسانی سے آگے کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ دل بے سکون ہے۔ اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں، یہ ایک حفاظتی ڈھال ہے جو ہمارے کردار کی حفاظت کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم کی طرف۔ یہ اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنے کی عادت کا بہترین علاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ یہ بہت ہی سادہ عمل ہو سکتا ہے، جیسے زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ ادا کرنا۔ الفاظ بہت سادہ ہیں، مگر ان کا اثر بہت ہی گہرا ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ اوور تھنکنگ کرنے والا ذہن ہمیشہ بدترین خدشات میں گھرا رہتا ہے، مسائل پر اٹکا رہتا ہے اور پریشانی کو بڑھاتا ہے، جبکہ ذکر کرنے والا ذہن خود کو بہترین حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے، اور اسی سے حقیقی سکون ملتا ہے۔ تیسرا قدم ہے توکل، یعنی ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دینا۔ یہی وہ بوجھ ہے جو اکثر ہمیں تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے پوری بہترین کوشش کرنا اور پھر نتیجے کو مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ سستی نہیں، یہ فعال، ایکٹیو بھروسہ ہے۔ چوتھا قدم ایک ایسے موضوع پر ہے جس پر بات کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو: گناہ، خصوصاً وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ ان کا ہمارے دل کے سکون سے بہت ہی گہرا براہ راست تعلق ہے۔ لیکن یہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن امید کا دروازہ کھولتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ پلٹنے والوں کا انتظار کرتی ہے۔ اور 5واں اور آخری قدم ہے پرسپیکٹیو، یعنی صحیح زاویہ نظر۔ یہ سمجھنا کہ یہ دنیا اور اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، یہ سب عارضی ہیں۔
جب یہ احساس پختہ ہو جائے کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ سے زیادہ کچھ نہیں، تو پھر نوکری کا نہ ملنا، کسی رشتے کا ٹوٹ جانا، یہ سب چیزیں اپنا بوجھ کھو دیتی ہیں۔ ان کی اہمیت اصل مقصد کے سامنے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پر عمل نہ کیا جائے تو قیمت کیا چکانی پڑتی ہے، اور اس سکون کے راستے پر پہلا قدم آج کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر کچھ نہ بدلے تو زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ مستقل ذہنی دباؤ، غصے کے مسائل، ٹوٹتے ہوئے رشتے، کمزور ہوتا ایمان، اور ایک ایسی مصروف زندگی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور آخر میں اللہ کا سامنا کرنے کے لیے بالکل غیر تیار۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج سے ہی شروعات کی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں 5 چھوٹے مگر انتہائی مؤثر عملی اقدامات۔ ہر نماز وقت پر، روزانہ صرف 100 بار استغفار، صرف 10 منٹ قرآن کی تلاوت، 5 منٹ خاموشی سے اپنے رب سے دعا، اور اپنے کسی ایک چھپے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ کیونکہ اصل بات یہی ہے، سکون کسی نوکری، رشتے یا کامیابی میں نہیں ہے، حقیقی سکون تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ کیا یہ صرف ایک جملہ ہے، یا یہ ہماری زندگی کی ایک جیتی جاگتی حقیقت بن چکا ہے؟